بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ آج کا درس صدقہ فطر کے بیان میں ہے۔ صدقہ فطر سے مراد رمضان کے مہینے کے پورے ہونے پر نماز عید سے پہلے ہر مسلمان شخص کی طرف سے فطرہ ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ یعنی فطرہ فرض کیا ہے۔ 1 سع تقریباً 2 کلو 750 گرام کھجور میں اور 1 سع جو سے، اور اس کے بارے میں حکم دیا کہ یہ فطرہ نماز عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری حدیث نمبر 1503 میں روایت کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کی تعداد اور چیزوں کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم اناج میں سے، یاد رکھیں کہ راوی نے لفظ جو یوز کیا ہے وہ لفظ ہے اناج، یعنی کھانے پینے کے سامان۔ ہم اناج میں سے 1 سع جو، 1 سع کھجور، 1 سع پنیر یا 1 سع سوکھی ہوئی کشمش 1 سع صدقہ فطر کے لیے نکالا کرتے تھے۔ یہ روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 میں روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں میں سے ایسے اناج جو لوگوں کے خوراک ہے، ان سب میں سے 1 سع یعنی 2 کلو 750 گرام صدقہ فطر نکالا جائے۔ کیا خوراک کے بدلے میں قیمت دی جا سکتی ہے؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علماء سلف سے فطرہ اناج کے بدلے میں پیسے سے دینا ثابت نہیں ہے، لہٰذا حدیث کے اندر لفظ ہے طعام یعنی کھانے پینے کے سامان کا دینا۔ اس لیے بہتر اور سنت طریقہ یہی ہے جس پر صحابہ کا بھی عمل تھا، وہ یہ تھا کہ آپ صدقہ فطر اناج میں نکالے، نہ کہ پیسے میں نکالے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اناج حدیث میں موجود ہے انہی سے ادائیگی کی جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ صدقہ کے طور پر دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے قیمت دینا چاہے، جیسے اگر کوئی شخص کھانے کا اناج ایک شہر سے دوسرے شہر کو نہیں لے جا سکتا اس وجہ سے کہ موسم یا کسی وجہ سے اناج خراب ہو جائے گا، تو پھر پیسے سے اس شہر میں جا کر اناج خرید سکتا ہے، تو اس طرح وہ صدقہ فطر پیسے میں لے سکتا ہے، ورنہ بنا کسی مجبوری کے اناج کے بدلے پیسہ نکالنا یہ نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزوں کے لیے بیہودہ کاموں پر پاکی حاصل ہو جائے اور غریب کو کھانا بھی مل جائے۔ یاد رکھیں راوی کا لفظ ہے غریب کو کھانا بھی مل جائے، چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی ہے کہ اس کی زکوٰۃ قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقہ میں سے ایک صدقہ مانا جائے گا۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن حدیث نمبر 1609 میں روایت کیا، اور یہ روایت سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات کا پتہ چلا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے نکالا جائے، صدقہ فطر 1 سع یعنی 2 کلو 750 گرام کی مقدار میں نکالا جائے۔ صدقہ فطر حدیث کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے کھانے کے ایسے چیزوں کو نکالا جو لیکوڈ نہیں ہے
اور جو بہت سخت نہیں ہے، لہٰذا صدقہ فطر لکوڈ خوراک پر نہیں نکلے گی، اور صدقہ فطر کوئی ہارڈ سبسٹنس یا ہارڈ کھانے کا سامان پہ نہیں نکلے گا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لے کہ اگر ایک شخص کا بچہ ہے جو دودھ پہ زندگی گزارتا ہے، تو کیا اس بچے کی طرف سے ہم دودھ صدقہ فطر کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو صدقہ فطر میں دینے کا اشارہ فرمایا یا جن چیزوں کو صدقہ فطر میں دینے کی اجازت دی، اس میں کوئی بھی لکوڈ یا رقیق سامان نہیں ہے، اس میں کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں۔ لہٰذا بچے کے خوراک کو اس کے ماں سے سمجھا جائے گا، اور جو ماں کا خوراک ہوگا وہی بچے کا خوراک مان کر ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی سخت سامان بھی صدقہ فطر میں نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کھانے پینے کا سامان نہیں دیا اور کوئی چیئر یا ٹیبل صدقے کا پیسہ سے نکال کر دے دیا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فطر کو کھانے پینے کی چیزوں پر کھانے کی چیزوں پر نکالا ہے، پینے کی چیزوں پر نہیں نکالا۔ لہٰذا صدقہ فطر نرم چیزوں پر ادا کی جائے گی، نرم کھانے کا خوراک پر ادا کیا جائے گا، جیسے کہ علامہ ابن باز نے اپنے فتاوی ابن باز کتاب الزکوٰۃ باب فطرے کا بیان میں اس چیز کو رقم کیا، اور جلد نمبر 15 میں اس چیز کو رقم کیا۔ لہٰذا فطرے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ عید سے پہلے نکالا جائے، یہ ہر عاقل بالغ مرد، عورت، آزاد، بوڑھا، بچہ سب پر فرض ہے۔ تیسری بات یہ کہ صدقہ کھانے کی چیزوں سے نکالی جائے گی۔ چوتھا یہ کہ صدقہ کوئی لیکوڈ چیز پر نہیں نکالا جائے گا۔ پانچواں یہ کہ صدقہ فطر کوئی سخت کھانے کے سامان پر نہیں نکالی جائے گی۔ چھٹی بات یہ کہ صدقہ فطر اگر عید سے پہلے دیا تو یہ صدقہ فطر مانا جائے گا، عید کے بعد دیا تو یہ صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا، اس کو خود زکوٰۃ مانا جائے گا۔ اور ساتویں اور اہم بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کو قیمت میں نکالنا اس وقت جائز ہے جب کہ آپ اناج کو اگر آپ نے اپنے شہر میں کوئی بھی غریب مسلمان نہیں پایا اور آپ اپنا اناج کو دوسرے شہر میں اگر لے جائے تو موسم کے خرابی کی وجہ سے آپ کا اناج خراب ہو جائے، تو اس لحاظ میں آپ پیسے کی شکل میں صدقہ فطر جمع کر لے اور اس شہر میں جا کر اناج خرید کر تقسیم کر دے، تو یہ صورت جائز ہے۔ یاد رکھیں کہ سنن نسائی کے اندر میں، سنن ابو داؤد کے اندر میں اس طرح کی اشارے والی روایت ملتی ہے جس میں صحابی اناج کو مسجد میں لا کر جمع کرتے تھے، پھر وہاں سے تقسیم ہوا کرتی تھی۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 443 اور حدیث نمبر 10,462، 10,469، 10,470، 10,471، 10,472، جو یہ سب روایتیں، اور باب یہ ہے کہ صدقہ فطر کو درہم میں دینے کا بیان۔ یاد رکھیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جتنی بھی روایات صدقہ فطر کو درہم میں دینے کے بارے میں آئی ہے وہ سند کے لحاظ سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا سنت طریقہ یہی ہے جس میں اجماع ہے، اور صحابی اور تابعین اور ان کے بعد آنے والے اور جمہور اسلاف جس پر عمل پیرا رہے وہ یہی رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صدقہ فطر عطا کیا ہم بھی اسی طریقے سے صدقہ فطر ادا کریں، یعنی ہم کھانے کے نرم چیزوں پر صدقہ فطر نکال کر اپنے غریب مسلمان کو دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی، اور نبی کی سنت کو اور زیادہ عمل کرنے کی، اور زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی، اور صحیح سنت کو مسلمانوں کے درمیان قائم کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔